نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، مطلب کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے کہ جس نے انکار کیا۔ اب ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی تو یہاں پر امت سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک، یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے علاوہ کسی اور دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس کو امت اجابت کہتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کا دعویٰ ہے۔ دوسرا، یہاں پر امت سے مراد امت دعوت بھی ہو سکتی ہے، اور امت دعوت کہتے ہیں کہ اس میں قیامت تک آنے والے وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ ہیں، اس کے علاوہ جو اور فرقے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان سب لوگوں پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں اور کفر و شرک کو ترک کر دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی قوم اور کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر امت سے یہ دو چیزیں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام کو اس پر بہت تعجب ہوا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد جنت میں داخلہ اسی وقت ممکن ہے کہ میری اتباع اور میری پیروی کی جائے، یعنی میری باتوں پر عمل کیا جائے، میرے طریقوں کی پیروی کی جائے، میری سنت پر عمل کرے اور میری لائی ہوئی تعلیمات کو وہ آدمی قبول کرے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ البتہ جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، یعنی میری دعوت کو قبول نہیں کرتا، میری نبوت کو نہیں مانتا، یا ایمان تو وہ لاتا ہے، نبی علیہ السلام کو نبی بھی مانتا ہے اور آپ کی دعوت ایمان کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن اسلام اس سے جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے
وہ ان کو پورا نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، آپ کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے نہیں رکتا، تو وہ شخص کیا ہے؟ جنت میں وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا نہیں، ان کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ بیدار ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال ہے، وہ مثال ان کے لیے بیان کرو۔ اس پر ایک فرشتے نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے نے پھر یہی کہا کہ بھئی ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے یہ کہا اس فرشتے سے جس نے کہا تھا کہ ان کی ایک مثال ہے، تو اس نے کہا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں اس نے دعوت کا انتظام کیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیج دیا، جس نے بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہا یعنی اس کی دعوت کو قبول کیا، وہ گھر میں آیا اور اس شخص نے کھانا بھی کھایا، لیکن جس شخص نے اس شخص دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نہ گھر میں آیا اور نہ اس نے دعوت کا کھانا کھایا، پھر فرشتوں نے کہا کہ بھائی اس مثال کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرو کہ تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ تو ان میں سے ایک فرشتے نے پھر یہ کہا کہ بھائی یہ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسرے نے یہ کہا کہ بھائی ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل نہیں سو رہا ہے، دل جاگ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے اس مثال کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ نہ گھر سے مراد جنت ہے تو نہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ وہ جنت کے اندر جو ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہوں گی، جو وہاں پر لذتیں ہوں گی، تو نہ وہ ان لذتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے آگے نکل آئے تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے طریقوں پر عمل کیا جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، آپ کو آخری نبی مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ دخول جنت کا سبب اور آپ کی نافرمانی جو ہے وہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ جنت اور جہنم میں داخلہ اس دنیا میں نیک عمل اور برے عمل پر منحصر ہے۔ اگر نیک عمل کیے تو جنت میں جائیں گے، برے عمل کیے تو
سزا کاٹ، اگر مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے برے اعمال کیے تو سزا کاٹ کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اچھا، کبھی بھی جنت میں داخلہ نہ ملے گا، بلکہ اس کے اوپر جنت جہنم واجب ہے، جنت حرام اور جہنم واجب ہے۔ یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی اطاعت کا کلیتاً منکر ہے، کیونکہ ایسا شخص کافر ہے، اور کافر کے متعلق ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منکر تو وہ نہیں ہے، لیکن اطاعت میں کوتاہی سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے۔ جنت میں داخل تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی سزا چکھ لینے کے بعد، یعنی سزا کاٹ لینے کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس سے پہلے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو پڑھا سنا ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔